السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے تعلق سے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر شیطانوں کو رمضان میں جکڑ دیا جاتا ہے تو لوگ اس مہینے میں گناہ کیوں کرتے ہیں؟ علماء نے اس کے متعلق جواب دیے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم حدیث پر غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے، یعنی جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ شیاطین مر جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں، اور شیاطین کے جکڑے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وسوسہ اندازی نہیں کرتے یا شر نہیں پھیلاتے، لیکن بندھنے کے بعد ان کی حرکات اور قوت محدود ہو جاتی ہے۔ جس طرح اور جس شدت سے شیاطین باقی مہینوں میں اثر انداز ہوتے ہیں، رمضان میں اس طرح نہیں ہو سکتے۔ نہ تو وہ پہلے کی طرح گناہوں پر ابھار سکتے ہیں اور نہ ہی گناہوں کو مزین کر سکتے ہیں، بلکہ ان کا عمل اس مہینے میں محدود ہو جاتا ہے اور وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ اس مہینے میں سارے شیطانوں کو نہیں جکڑا جاتا، بلکہ جو ان میں بڑے بڑے اور سرکش شیطان ہیں صرف انہیں جکڑا جاتا ہے۔ جس طرح حدیث میں بھی مردۃ الجن کے الفاظ ہیں، یعنی بڑے اور سرکش جن۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آیا ہے وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ کہ اس ماہ میں ہر سرکش شیطان کو بیڑی لگا دی جاتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس روایت میں اور اس سے پہلے والی روایت میں مردۃ الجن کی تخصیص آئی ہے، یعنی صرف بڑے شیطانوں کو جکڑا جاتا ہے اور چھوٹے شیطان آزاد رہتے ہیں۔ واللہ عالم۔ بہرحال یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ شیاطین اس ماہ میں بھی شر اور فساد پھیلاتے ہیں اور وسوسہ اندازی کرتے ہیں، لیکن ان کے شر اور فساد کی شدت میں کمی کر دی جاتی ہے۔ اور اس بات کا مشاہدہ ہم خود بھی کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جرائم کی تعداد میں کمی آتی ہے اور مساجد نمازیوں سے بھر جاتی ہیں اور لوگ اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت لگاتے ہیں۔ اسی طرح اگرچہ رمضان کے مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن شیاطین الانس یعنی جو انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ آزاد رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کا نفس امارہ جو کہ برائی پر ابھارتا ہے، یہ نفس امارہ رمضان میں بھی عمل پیرا رہتا ہے، لیکن شیاطین کے جکڑے جانے کے بعد نفس امارہ پر قابو پانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت ہوئے بغیر ہی وہ مہینہ گزر گیا، کیونکہ وہ اس بات پر قادر تھا کہ اپنی بخشش کرواتا۔ اتنے سارے دشمنوں کے جکڑے جانے کے بعد اس کے ساتھ ایک ہی دشمن اس کا نفس امارہ تھا جس پر وہ قابو پا سکتا تھا۔ کچھ لوگ اس معاملے میں منطق کے نام پر بحثوں میں پڑ جاتے ہیں، مثلاً وہ اس قسم کے سوال کرتے ہیں کہ اگر شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں تو لوگوں پر جنات کا سایہ کیوں رہتا ہے؟ حالانکہ یہ احادیث غیب کے معاملات پر ہیں، اور غیب کے معاملات پر بحث کرنا اور اپنی منطق کے اٹکل پچو لڑانا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ نہ تو ہمارے پاس اس بارے میں کوئی علم ہے اور یہ ہماری سمجھ سے، ذہنی صلاحیت سے اور تخیلات سے باہر کی چیزیں ہیں۔ امور غیب کے متعلق مسلمان کو چاہیے کہ جتنا قرآن و حدیث میں بتا دیا گیا ہے اسے تسلیم کرے اور اس کی تصدیق کرے اور مزید اس پر بحث نہ کرے۔ اسی لیے جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں تو لوگوں کو جنات کا سایہ اور مرغی کا دورہ کیوں پڑتا ہے، تو امام احمد نے اس کی وضاحت نہیں کی، بلکہ صرف یہ کہا کہ حدیث میں اسی طرح آیا ہے اور اس بارے میں مزید بات مت کرو۔